رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشانی بار بار زمین پر رکھتے اور آہوزاری کرتے رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے، اور جب مقام ذو کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اتر گئے اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک بارگاہ الہی میں دعا کرتے رہے، پھر سجدے میں گر گئے اور دیر تک اسی حالت میں پڑے رہے، پھر سر اٹھا کر بدستور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور پھر دیر تک سجدے میں سر رکھ کر پڑے رہے، پھر اٹھ کر بڑے ہی تضرع کے ساتھ دعا شروع کی، اس کے بعد پیشانی خاک پر رکھی، اس دعا و سجود سے فارغ ہو کر صحابہ سے فرمایا، میں نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، جس کا ایک حصہ مقبول ہوا تو میں نے شکریہ کے لیے سجدے میں گر پڑا، پھر مزید دعا کی، اس نے وہ بھی قبول کی تو میں سجدہ شکر بجا لایا، اس کے بعد پھر دعا آہوزاری کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شرف قبولیت بخشا تو میں سجدے میں گر پڑا۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسی وصف کو نمایاں فرمایا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ: اے پیغمبر، دن کے پہلے پہر کی قسم اور رات کی قسم، جب وہ پردے ڈال دے کر تیرے پروردگار نے تجھ کو چھوڑا اور نہ ہی تجھ سے ناراض ہوا، یقیناً تیری پچھلی زندگی پہلی سے بہتر ہے، وہ تجھ کو وہ کچھ دے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا تو اپنی پناہ میں لے لیا، اور تجھ کو راہ بھولا بھٹکا پایا تو سیدھی راہ دکھا دی، اور تجھ کو مفلس پایا تو غنی کر دیا؟ تو ان نعمتوں کا شکریہ میں یتیم پر ظلم نہ کرنا اور سائل کو نہ جھڑکنا اور اپنے پروردگار کے احسانات کو یاد کرتے رہنا ہے۔